والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين یؤمنون باللہ کوئی ایمان لے آئے اللہ تبارک و تعالی دی ذات تے و بالیوم الآخر اور آخرت دے دن تے وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ اور حکم دے دے اچھے کاموں وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ اور منع کر دے برے کاموں وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ اور جلدی کر دے نیکی خیرات اور بھلائی کے کاموں دے وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ اور یہی لوگ نیک لوگ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی آیت کے اندر اہل کتاب دے انہاں لوگوں کا ذکر فرمایا جڑے ایمان لے کے اور تہجد دے وقت اٹھ کے کھڑے ہو کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اللہ دی آیات دی تلاوت کرتے اور اللہ کو سجدے کرتے، چاہے وہ لوگ جڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان لے آئے اور اس قرآن کو پڑھ دیا، یا وہ لوگ جڑے پہلے اہل کتاب صحیح معنی دے اندر اللہ رب العالمین دی کتاب تورات کو انہاں منیا ایمان لے آئے اور پھر اس دی رات نماز تہجد کے اندر تلاوت کرتے رہے اور دنیا تو وہ چلے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہاں لوگوں کا ذکر فرمایا کہ یہ لوگ برابر نہیں ہیں سارے اہل کتاب کہ سارے ایک جہے سارے ہی چنگے تے سارے ہی بھڑے نہیں، انہاں دے وچوں کچھ لوگ چنگے بھی ہیں لیکن وہ گھٹ لوگ نے جڑے چنگے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انہاں دی صفت کیویں سب تو پہلی صفت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات دی اللہ کو مان لیا کہ اللہ اسے تینوں اپنا الہ اور مشکل کشا، اور دوسری بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے والیوم الآخر آخرت دن جڑا رکھیا ہر انسان دی جزا اور سزا واسطے اعمال نامے واسطے وہ تے ایمان ہے، کیونکہ جب تک انسان دا آخرت دے دن تے ایمان نہیں تو اللہ کو تو مان ہی نہیں سکتا۔ ایک بندہ دا آخرت ہے ہی کوئی نہیں، سزا جزا ہے ہی کوئی نہیں، حساب و کتاب ہے ہی کوئی نہیں، بھائی جدو اوک نہیں کہ حساب کتاب لین والی ذات کے تھے انہوں نے انکار، اس واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نام دے نال آخرت کا ذکر کیتا کہ جویں میرے تے ایمان لانا فرض ہے انجے آخرت دے دن دے ایمان لانا بھی فرض، اور جڑے ایمان لے وہ کس انداز کے اندر رہ لے، جس طرح کہ میں نے واقعہ بیان کیتا حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ انہوں نے خواب آئی نا، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان فرمائی کہ میں نے کہا خواب، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تعبیر اے فرمائی کہ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے نا اے ایمان دی حالت ہی فور آخر دم تک اے اسلام تے پکے رہ سکتے، اور کئی صحابہ کرام انہوں نے زندگی کے اندر فرماتے ہوتے ہیں اگر کسی نے جنتی بندہ دیکھنا ہے تو عبداللہ ابن سلام بشارت دی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواب کے ذریعے کہ اے بندہ ایمان تیرا سی ایمان تو پھر نہیں سکتا، اور پھر وہ واقعہ بھی بندہ دیکھے جس وقت مسلمان چند مسلمان حبشے دے ہجرت کر کے گئے، مکے والے نے کٹیا ماریا ستایا پریشان کیتا تکلیفاں دے اندر آزمائشاں دے اندر ہجرت کر کے، لیکن اے مکے والے لوگ جڑے انہاں نے وقت بھی انہاں دے پیچھے نہیں چلے، اے اٹھے چلے اور کہ جا کے اسی انہاں نوں واپس لے آئیے۔ شاہ حبشہ بادشاہ اسلمہ وہ نام ہے وہ کو گئے دربار کے اندر کہ اے لوگ چنگے نہیں ہیں،
عیسیٰ علیہ السلام نو نہیں مندے، اے سیدہ مریم نو نہیں مندے، کیونکہ انہوں نے پتہ ہے کہ ساڑا دا ہے تھی جانا اے وے عیسائی عیسیٰ علیہ السلام اور سیدہ مریم دے منن والا، اسی انہوں نے بارے پراپوگنڈا کیتا، یہ سارے حوالے کر دیں گلا ہوئی ہے۔ بادشاہ نے کہا بلاؤ، وہ کون نے جڑے آئے؟ بلایا گیا، عزت احترام اور بادشاہ نے دربار کے اندر آئے۔ ہاں بھائی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور مریم دے بارے تہاڈا کی خیال ہے؟ جدو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے تقریر کی تھی نا تے سورت مریم دی چند آیات تلاوت کی تھی تے بادشاہ سن دے رو رہا اسا کہنا دے بالکل عقائد وہی نے جڑے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور سیدہ مریم دی تعلیمات ہیں، انہاں دے عقائد کوئی درست نہیں، اسی غلط انہاں کہ جاؤ میرے ملک دے اندر جدوں تک رہنا چاہتے ہیں آن کے جاؤ۔ بڑی عزت دیتی، احترام دیتا، پہلے نالوں ود کے احترام دیتا، اور مسلمان تھے اور اندروں وہ بندہ بھی مسلمان ہو گیا۔ پھر جس وقت وہ فوت ہویا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اطلاع دی، صحیح بخاری کے اندر آپ نے صحابہ نے فرمایا کہ میرے صحابہ تہاڈا بھائی فوت ہو گیا، شاہ حبشہ، لہذا چلو میدان دے اندر خدا نماز جنازہ پڑھی۔ حبشہ کتے تے مدینہ کتے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبانہ نماز جنازہ پڑھی۔ اللہ رب العالمین فرمانے نے کہ ذرا دیکھو تسی انہاں دے بارے یہ خیال کرتے ہو کہ چنگے لوگ نہیں ہیں، یہ پیو دادے دے دین کو چھوڑ گیا، پیو دادے دا دین تے مذہب چھوڑ دینا یہ اس دی علامت نہیں ہے کہ چنگے لوگ نہیں ہیں، بلکہ اس دی علامت ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت دا رستہ وکھا دیتا، اسلام دی سمجھ دے دیتی، انہیں اپنے باپ اور دادا اور پردادے دے دین دی پرواہ کیتے بغیر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی دین کو اپنا فرمایا اے وہ لوگ نے جڑے اللہ اور یوم آخرت دے ایمان رکھتے، اور فرمایا وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، یہ نہیں کہ صرف ایمان لے گل ختم ہو گئی، نہیں یہ نیک کاموں دا حکم بھی دیندے تے برے کاموں تو منع بھی کرتے، لوگوں کو دعوت دیندے کہ لوگوں آ جاؤ ایمان لے آؤ، اسلام دے اندر داخل ہو جاؤ، اے جڑے تسی کام کر رہے ہو نا یہ سارے غلط کام نے، ایک کام وہ نہیں جڑے تانوں جنت دے اندر لے آ سکتے، آ جاؤ لوگوں اے۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، بھلائی دے کام دے اندر، نیکی دے کام دے اندر کو ایک دوسرے تو ود کے جلدی کرنا، پتہ لگ جائے کہ نیکی دا کام ہے کوئی کرنا، ایک دوسرے کو بھاج کے اگے نکل کے کام کرنا، اے اللہ رب العالمین سعادت میں نے دے دے، اے سعادت اللہ میں نے دے دے۔ اللہ فرماندے اے انہاں لوگاں دی نشانی، انہاں دی صفتاں نے، انہاں دی علامات نے، اور اے لوگ کون ہیں؟ فرمایا اولئک من الصالحین، اور اے لوگ جڑے کہ نیک لوگ نے۔ اللہ رب العالمین فرمانے کہ بد لوگ تے تسی ہو، بدترین لوگ تے تسی ہو جنہاں نے اپنی کتاباں دے اندر سب کچھ پڑھ کے نبی آخر الزمان آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے نشانیاں پڑھ کے تسی بد بھی ایمان لیا، بدترین لوگ تسی ہو، جنہاں اپنی کتاباں پڑھ کے پھر ایمان لے آن، اے تے دنیا دے اندر سب تو بہترین اور معزز اور نیک لوگ انہاں تو ود کے تے ہے نہیں کوئی، جنہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان دی دولت نصیب کر دے، انہوں تو ود کی کوئی اللہ کا دوست ہو سکتا ہے۔ تاہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نا یہ لوگوں یاد رکھنا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ جڑے اولیاء اللہ نے ہیں، اللہ دے جڑے دوست نے، انہاں نوں نہ کوئی خوف ہونا، نہ کوئی ڈر ہونا، نہ کوئی پریشانی، کوئی غم، اور یہ ہیں کون؟ اللہ فرماتے ہیں الذین آمنوا وکانوا یتقون، دو چیزیں ایمان اور تقوی جنہاں دے اندر ہے، اے لوگ اللہ دے دوست نے۔ آج لوگوں نے اولیاء اللہ دا معیار کچھ اور رکھے گیا، جڑا ساری زندگی ناتا کری نہیں وہ اولیاء اللہ ہیں، اگے پیچھے کتے پھر دے ہوندے کہ اولیاء اللہ، پاکی پلیدی دا پتہ نہیں اولیاء اللہ، نماز پڑھن دا پتہ نہیں اولیاء اللہ ہیں، کلمہ اسلام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک کلمہ تک نہیں آتا، اے اولیاء اللہ۔ اللہ
فرمانے نہیں، یہ اولیاء اللہ نہیں ہے، یہ جی بابے اور یہ ننگے بیٹھے ہونے جی اولیاء اللہ، سبحان اللہ، یہ اولیاء اللہ کی علامت ہے، ننگے رہنا ہے اولیاء اللہ کی علامت ہے۔ اللہ رب العالمین فرمانے نے سارے ان لوگوں نے من گھڑت عقائد اور نظریات، حقیقت کے اندر وہ ہے کہ جڑا ایمان لے آیا، کہ جڑا ایمان لے آیا اسلام دے اندر آ گیا، اسلام آتا پاکیزگی جڑی اے نصف ایمان ہے، ادھا ایمان، اپنے آپ کو اپنے وجود کو چھپا کے رکھو، اپنا شرمگاہ ظاہر نہ کرو، پاکیزہ رہو، اسلام دے رہو، نماز پڑھو، اسلام کا یاد ہے۔ اللہ رب العالمین فرمانے نے ہرگز اللہ رب العالمین کے دوست نہیں، اللہ کے دوست وہی ہیں جنہاں دے اندر دو چیزوں، جتھے اللہ نے اس آیت کے اندر ذکر کیتا نا کہ انہوں نے کوئی خوف تے کوئی غم تے کوئی ڈر نہیں ہوئے گا، نال اللہ نے فرمایا الذین، ایک او لوگ نے اولیاء اللہ جنہاں دا پیچھے ذکر ہویا، وہ کون نے فرمایا ایک او لوگ نے آمنوا وکانوا یتقون، ایمان لے آن دل دے اندر تقوی موجود ہے، اے اولیاء اللہ، اے اللہ دے دوست ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سانو ہی انہاں لوگوں نے لسٹ دے اندر شامل اور اللہ تبارک و تعالیٰ سانو اچھے تو اچھے کام کرن دی توفیق عطا فرمائے اور برے کاموں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سانو محفوظ فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔